سے 1.5 گھنٹہ چلا ہوگا، پونے 2 گھنٹہ، کہ پائلٹ نے اعلان کیا کہ آگے چکرورتی طوفان ہے، اس لیے مجھ کو بغداد میں ایمرجنسی لینڈنگ لینی ہوگی۔ اللہ اکبر، بولو 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 بولو، توجہ چاہو، زندہ باد، واہ بہت اچھے، ایمرجنسی لینڈنگ۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ رئیس القلم فرماتے بیٹا جیسے ہی سنا بغداد، ویسے ہی میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی میں یہی فریاد کرتے رہا، میرے غوث، قادریت کے وجود کے لیے، بزرگوں کی چوکھٹ کی عظمت کے لیے، جس ارشد القادری نے نہ جانے کتنے مناظرے کیے، آج وہ ارشد اپنے عبدالقادر کی دہلیز پر حاضری نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے جیسے ہی جہاز رکا، اناؤنس ہوا کہ 6 گھنٹے تک جہاز ابھی ٹھہرے گا، مسافروں کے ٹھہرنے کا انتظام فلاں ہوٹل میں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کیا کیے؟ بولے میں خاموشی سے اپنا تھیلا لیا اور موقع غنیمت دیکھ کر ایئرپورٹ کے باہر ہو گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ آپ کے پاس تو ٹوٹل 360 روپیے تھے۔ فرمائے کہ کرم فرمائیوں کا بادل آ گیا، اور جیسے ہی میں ایئرپورٹ پر گیا، ویسے ہی ایک ٹیکسی کا ڈرائیور، میں نے اس سے پوچھا کہ غوث اعظم بڑے پیر کا مزار کتنا دور ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا مولانا آپ قادری ہیں؟ آپ قادری ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں قادری ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے کہ جیسے ہی میں نے کہا میں قادری ہوں، میں قادری ہوں، میں نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ میں نے اس سے پوچھا کتنا کرایہ لوگے؟ اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا مولانا قادری کہیں قادری سے کرایہ مانگتا، مولانا قادری کہیں قادری سے کرایہ نہیں مانگتا، آپ بھی قادری میں بھی قادری۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے جب میں گیا ہوں تو پیران پیر کی دہلیز تھام کر میں نے اپنا ایک ایک درد سنایا ہے، میرا تیرا میرے غوث اعظم سنے، میں مجھ کو ہالینڈ جانا ہے، میں بھول گئے۔ وصال سے پہلے رئیس القلم نے اچانک ایک روز فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ الماری کھولو۔ دیکھا ایک بڑے اہتمام کے ساتھ شیشے کے ڈبے میں کلاہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جس کلاہ سے خوشبو برسوں بعد بھی آ رہی تھی۔ رئیس القلم فرماتے یہ میرے غوث اعظم کی دہلیز کا صدقہ ہے۔ آخری امامہ بدھے گا تو اس میں یہ کلاہ شریف کا حصہ ضرور شریک کر۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے میں صبح سویرا بھور کا وقت ہو گیا تھا بیٹا۔ میں نے کہا پھر؟ فرماتے جیسے ہی میں باہر نکلا ہوں، اس وقت کے صاحب سجادہ سر پر یہی امانت لیے کھڑے تھے، جہاز تو جا چکا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے میں ایئرپورٹ پر آ گیا، اور ایئرپورٹ کے کنارے باہر میں سامان رکھ کر
انہی کی بارگاہ میں میں اپنی فریاد لگاتے رہا. میں نے کہا پھر؟ فرماتے دوسرے دن ایئرپورٹ اتھارٹی کے لوگ ڈھونڈتے رہے. میں چادر تانے اپنے غوث الورا کو روداد غم سناتے رہا. سسکیوں سے لوگوں نے پکڑ لیا. میرے جھولے پر جو ٹیگ تھا اس پر ایک قادری لکھا تھا. ایک قادری دیکھنے کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے چادر کھسکائی. آنکھ جو میری دیکھی تو ایئرپورٹ اتھارٹی کہتا مولانا اتنی چھوٹی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو مت دو. جہاز نے آپ کو چھوڑا ہے نا، غوث اعظم پیران پیر بغداد کے بادشاہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. لیکن کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے کہ ایئرپورٹ اتھارٹی کہتا مولانا 2 دن سے پوری حکومت ٹوٹ رہی ہے. آپ بغداد کے سرکاری مہمان ہو، آپ دنیا کے جس کونے میں جائیں گے بغداد حکومت آپ کو بھیجے گی. آپ کو بھیجے گی. آؤ جس کو ہم شبیہ غوث اعظم کہتے وہ میرا مفتی اعظم کون ہے سنو. حبیب اللہ بابو یہ خبر ہندوستان میں جیسے ہی پھیلی ہے ہنگامہ. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ ادھر خبر چل چکی تھی ریڈیو پر کہ ہندوستان کے مولانا ارشد القادری غائب ہو گئے. کہاں بریلی شریف، کہاں رامپور. اس تیز دھوپ میں پیدل رئیس القلم کے بڑے بھائی غلام آصفیہ سائم الدہر بریلی شریف حاضر ہوئے. میرے مفتی اعظم فتویٰ لکھ رہے تھے. حضور فیض العارفین فرماتے ہیں حضرت آپ کا ارشد القادری غائب ہو گیا. اور یہ وہی دور ہے جب زلزلہ لکھ کر رئیس القلم جیل سے باہر نکلے تھے. جماعت اہل سنت نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی حادثہ ہو چکا. میں نے کہا پھر کیا ہو؟ ادھر کی پہلے بات بتا دو. جیسے ہی فیض العارفین نے کہا مفتی اعظم سے کہ آپ کا ارشد القادری غائب، شبیہ غوث اعظم مسکراتے ہوئے فرماتے مولانا آپ پانی پیئیں. میرا ارشد غائب نہیں ہوا ہے، میرا ارشد القادری غوث اعظم کے امان میں ہے. غائب غائب نہیں، غائب نہیں. رئیس القلم سے میں نے کہا حضرت اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے میں تیسرے دن جب جہاز سے پہنچا ہوں تو ایئرپورٹ پر ہالینڈ میں ایک ڈرائیور دکھا. میرے پاس وہی 360 ہندوستانی تھے. 350 کلومیٹر دور جانا تھا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے کہ جیسے کوئی میرا پہلے سے انتظار کر رہا. جیسے ہی گیا شکل و صورت دیکھا. میں نے کہا آپ سورینام بوم جائیں گے کتنا دور ہے؟ تو اردو میں بولا، پاکستانی تھا، وہ ترت بولا مولانا آپ کو سورینام بوم جانا ہے؟ مجھ کو بھی ادھر ہی جانا ہے، جو مناسب سمجھیں گے آپ دے دیں گے. اللہ اکبر. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ گیا تو میں سوچتے رہا پتہ نہیں یہ کون. لیکن ڈرائیور بولا مولانا راستے میں میرا گھر ہے، آپ بھی سفر سے آ رہے ہیں، میں بھی کھانا نہیں کھایا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر رک کر کھانا کھا لیں پھر ساتھ چلیں. علامہ نے کہا چلیں. جیسے ہی اس کے گھر گئے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کے تو دیکھتے کہ اس کی آلماری میں، ڈرائنگ روم میں جو آلماری ہے اس میں کچھ کتابیں لگی ہیں اور انہی کتابوں میں زیر و زبر بھی رکھی ہے، زلزلہ بھی رکھی ہے. توجہ چاہو. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ رئیس القلم فرماتے کہ کھانا اور ظہر کے بعد جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو عصر کے وقت ہم پہنچے. ٹیکسی کا ڈرائیور بولتا مولانا آپ ہندوستانی ہیں، آپ مولانا ارشد القادری کو جانتے ہیں؟ آپ
مولانا ارشد القادری کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ رئیس القلم بچوں کی طرح ہچکیاں لیتے فرماتے بیٹا میں نے اپنے کو چھپا لیا، میں نے نہیں بتایا کہ میں ہی ارشد القادری ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوچ لے کہ مولانا کرایہ کم کرانے کے لیے اپنے کو ارشد القادری بن رہے ہیں۔ میں نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن جیسے ہی سوری نام بوم کی جامع مسجد کے پاس میری ٹیکسی پہنچی ہے، عصر کی جماعت ختم ہوئی تھی اور قاری اسماعیل صاحب مبارک پوری جن کی دعوت پہ میں جا رہا تھا، جیسے ہی مجھ کو دیکھے ہیں ویسے ہی وہاں سے نعرہ لگانے لگے علامہ ارشد القادری زندہ باد۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ڈرائیور مجھ کو پکڑ لیا، کہنے لگا مولانا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے کیا پتا کہ میں انہی کو اپنے گھر میں مہمان بنایا ہوں جن کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں نے بریلی کے امام احمد رضا کو جانا ہے، اور آج اسی کتاب کی برکتوں سے میرا بچہ بول رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کیا تقریر ہو گئی بہت دنوں کے بعد۔ اس لیے میں آپ سے التجا کروں گا، بیماریوں کا علاج ہے، موت کا علاج نہیں ہے۔ موت ایمان والوں کے لیے ماتم کی چیز نہیں ہے، اور لکھ لو جس کے لیے تم نہ جانے کیا کیا کرتے ہو، وہ بیوی بھی چوڑی توڑ کر 12 گھنٹے سے بیشی تیرا غم نہیں مناتی۔ لکھ لو جس بیٹے کے لیے تم نہ جانے کیا کیا کرتے ہو، وہ بیٹا بھی دفن تک ہی چہرہ گرا کے رہتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ بڑی قریب سے دکھا دیا، سمجھا دیا کورونا نے۔ باپ کی دولت کیا بات ہے، اور باپ کے فکس میں کوئی وائرس نہیں، کوئی بیماری نہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کورونے سے موت ہو گئی تو بیٹا اتنا ناہنجار کہ باپ کو غسل دینے کو بھی تیار نہیں۔ بہت صحیح بہت صحیح۔ سلام کر اپنے علماء کو، ارے ہاتھوں پر بھی اپنے عالموں کا بیٹا چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیا، لیکن میرے عالموں نے اس کی پرواہ نہ کی کہ اگلے کی موت کورونا سے ہوئی ہے، مجھے بھی ہو جائے گا۔ ایمان عالم کا یہ تھا کہ موت برحق ہے، ہوگی تو آئے گی، لیکن موت کے ڈر سے میں کسی ایمان والے کو غسل نہ دوں، یہ ممکن نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن دیکھ لو تو چائے خانے پر وہی فتویٰ ڈھیر مارتا ہے جو دارو پی کے بیٹھتا حرام خور۔